السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اپنی ناقص معلومات اور گندی زبان کے ساتھ ان مقدس انسانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے ذکر خیر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جن کی محبت اہل ایمان کا دوستو قیمتی سرمایہ ہے، جن سے بغض و عداوت کافروں کا شیوا ہے، جن کے واقعات کے تذکرہ سے ایمان بڑھتا ہے، قربانی کے جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں سنت رسول ملی، محبت رسول ملی، اطاعت رسول ملی، غلامی رسول ملی، ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد جیسے فرائض ملے، زندگی کا منشور ملا، معاشرت، معیشت اور سیاست کا دستور ملا۔ دوستو، وہ مقدس انسان جن کی نشانیاں رب کریم نے یہ بتائی ہیں کہ وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں، آپس میں مہربان ہیں، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کی روح سے ان کے ساتھ ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور ان مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرما لی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی پیروی کی، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑے ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بلا شبہ وہ ان پر بہت مہربان رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی یہی لوگ سچے ہیں اور وہی اللہ کی جماعت ہیں، سن لو بے شک اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوگی۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں مومنوں کی جتنی خصوصیات، صفات اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں اور ان کے لیے جتنی بھی بشارتیں اور عظمتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ ساری بشارتیں اور عظمتیں، وہ ساری خصوصیات اور صفات سب سے پہلے صحابہ کے لیے ثابت ہوں گی، بعد میں کسی اور کے لیے ہوں گی۔ اگر قرآن نے یہ بتلاتا ہے کہ مومن سچے نیکوکار ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہے، مومنوں کے لیے اجر کریم ہے، اجر کبیر ہے، اجر عظیم ہے، مومنوں کے لیے مغفرت ہے، بشارت ہے، جنت ہے، ہدایت ہے، راحت ہے، عزت ہے، مومنوں پر اللہ کی رحمت ہے، ان کے لیے اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ بھائی ہیں، مومن اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کے سامنے جھکنے اور گڑ گڑانے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں عالم کے لیے بعد میں ہیں، محدث، مفسر، عابد و زہد کے لیے بعد میں، مجاہد، قطب اور عبدال کے لیے بعد میں ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ بشارتیں اور علامتیں صحابہ کے لیے ثابت ہوں گی، کیونکہ سب سے پہلے مومن صحابہ ہیں، باقی سب بعد مومن ہیں۔ بلکہ صاف بات تو یہ ہے کہ اگر صحابہ مومن نہیں تو دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں۔ سوچئے تو صحیح، اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی مومن نہ ہوں تو کیا ما شما مومن ہو سکتے ہیں؟ تو وہ شخص کتنا احمق ہے جو اپنے زمین بوس جھوپڑے کی چھت کی بلندی کا تو ڈھنڈورا پیٹتا ہے مگر آسمان کی بلندی کا انکار کرتا ہے، یا جسے اپنے چراغ کی روشنی پر تو بڑا گھمنڈ ہے مگر آفتاب جہاں تاب کی روشنی اسے دکھائی نہیں دیتی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان، سچائی اور عدل و انصاف کے لیے رتی برابر جگہ بھی نہ ہو، یا جسے صحابہ کی قربانی اور ان کے مجاہدوں، ان کے اخلاق اور صفات کا علم نہ ہو۔ دوستو، صحابہ کے واقعات، ان کی حکایات، ان کے معاملات، ان کے اخلاق اور ان کی قربانیوں کے تذکرے سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو تفصیل سے ان کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ مستند تاریخ اور واقعات کی روشنی میں اس سوال کا جواب عرض کروں گا کہ صحابہ کون تھے۔ اس سوال کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ وہ مومنون سابقون تھے، وہ مسلمون اولون تھے، مگر اس جواب سے سوال کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے کہ وہ کیسے مومن تھے، کیسے مسلمان تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، انہوں نے ایمان کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی، ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آیا، ان کی راتیں کیسی گزری تھی، ان کے دل کہاں بسر ہوتے تھے،
آخر ان کے اندر وہ کون سی بات پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی گئی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ساری دنیا کے عابد و زاہد اور مجاہد مل کر بھی ایک صحابی کا مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جس میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی وہ حقیقت ہے جو میں کھولنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ایمان تو ہم بھی سینوں میں رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کے ایمان کی بات کچھ اور تھی۔ ہم نے ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ ہمارے ماحول میں مسلمان کہلوانا یا ہونا مشکل نہیں، لیکن صحابہ نے جس ماحول میں ایمان قبول کیا، اس ماحول میں ایمان قبول کرنا موت کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اور دوستو جبر و تشدد کو دعوت دینا تھا، لیکن صحابہ کرام نے یہ سب دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے ایمان قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکے کی چوٹ پر ساتھ دیا۔ معاف کیجیے گا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو دوستو کیا ہوتا؟ ویسے تو ظاہر ہے کون ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ حسرت نہ اٹھتی ہو کہ کاش میں نے کائنات کے سردار کے منور، مقدس، مطہر اور حسین و جمیل سراپا کی زیارت کی ہوتی، مگر دل میں خیال آتا ہے کہ اگر ہم جیسے کمزوروں کا آپ کا مبارک زمانہ نصیب ہو جاتا اور ہمیں بھی ویسے ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا جیسے مصائب ان مخالفتوں کا صحابہ کرام کو سامنا کرنا پڑا، تو کیا واقعی ہم استقامت کا ثبوت دیتے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ چاہے تو کمزور سی چڑیا کو ہاتھی سے لڑنے کی جرت عطا کر سکتا ہے، مگر بظاہر جب اپنی کمزوری پر نظر جاتی ہے تو ان مصائب کے سامنے ڈٹے رہنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اور ان مظالم کے تصور سے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے وہ سارے مظالم برداشت کیے اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل واقع نہیں ہوا۔ دوستو، حضرت بلال کو کفار نے لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا، لڑکے ان کو مکہ کی پہاڑیوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن ان کی قوت ایمانی میں کسی قسم کا ضعف نہیں آیا۔ حضرت خباب عمار کے غلام تھے، وہ اسلام لائے تو عمار نے لوہے کو گرم کر کے ان کے سر پر رکھا۔ ایک دن حضرت عمر نے ان کی پیٹھ دیکھی تو کہا، آج تک ایسی پیٹھ میری نظر سے نہیں گزری۔ حضرت خباب نے جواب دیا کہ یہ کفار نے انگاروں پر لٹا کر مجھ کو گھسیٹا تھا۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار کو کفار لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے، لیکن دھوپ کی شدت سے ان کی حرارت اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ کفار حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر دھوپ میں لٹا دیتے، پشت پر پتھر کی چٹان رکھ دیتے، یہاں تک کہ وہ مختل الحواس ہو جاتے۔ ایک دن امیہ نے ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں کو ان کو گھسیٹنے کا حکم دیا، اس کے بعد ان کی تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ اتفاق سے راہ میں ایک گبریلا جا رہا تھا، امیہ نے استہزاء کیا، تیرا پروردگار یہی تو نہیں؟ بولے، میرا اور تیرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر اس نے زور سے ان کا گلا گھونٹا، لیکن اس کے بے درد بھائی کو جو اس وقت اس کے ساتھ تھا اس پر تسکین نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ اس کو اور اذیت دو۔ حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ تھی۔ ایک دن کفار نے ان کو دھوپ میں لٹا دیا۔ اسی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا، صبر کرو، صبر تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے، صبر کرو، صبر تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ لیکن ابو جہل کو اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے برچھی مار کر ان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے شرف شہادت انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمر کی بہن جب اسلام لائی اور حضرت عمر کو معلوم ہوا تو اس قدر مارا کہ تمام بدن لوح لوہان ہو گیا، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا، جو کچھ کرنا ہے کرو، میں تو اسلام لا چکی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جب خانہ کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان پر کفار ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب اول خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی چند آیتیں باواضح بلند پڑھی تو کفار نے ان کو اس قدر مارا کہ چہرے پر نشان پڑ گئے، لیکن
انہوں نے صحابہ سے کہا کہ اگر کہو تو کل پھر اسی طرح بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرو۔ ان اذیتوں کے علاوہ کفار ان غریبوں کی اور بھی مختلف طریقوں سے ستاتے تھے، پانی میں غوطے دیتے تھے، مارتے تھے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے، یہاں تک کہ ذوب سے بیچارے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ دوستو یہ وہ لوگ تھے جن میں اکثر یا تو لونڈی غلام تھے یا غریب الوطن، لیکن ان کے علاوہ بہت سے دولت مند اور معزز لوگ بھی کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت عثمان نہایت معزز شخص تھے، لیکن جب اسلام لائے تو خود ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ دیا۔ زبیر بن عوام جب اسلام لائے تو ان کا چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا، پھر نیچے سے ان کی ناک میں دھواں دیتا تھا۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی سعید بن زید اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں میں باندھ دیا۔ عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت سلمہ بن ہشام اسلام لائے تو کفار نے دونوں کے پاؤں کو ایک ساتھ باندھ دیا۔ حضرت ابوبکر اسلام لائے تو ایک تقریر کے ذریعے دعوت اسلام دی۔ کفار نے یہ نامونوس آواز سنی تو ان پر دفعتاً ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ حضرت ابوبکر کے قبیلہ بنو تمیم کو ان کی موت کا یقین آ گیا۔ وہ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ شام کے وقت ان کی زبان کھلی تو بجائے اس کی کہ اپنی تکلیف بیان کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ وہ خاندان کے لوگ بھی ان سے الگ ہو گئے، لیکن ان کو اسی محبوب کے نام کی رٹ لگی رہی۔ بالآخر لوگوں نے ان کو آپ تک پہنچا دیا۔ آپ نے یہ حالت دیکھی تو ان کے اوپر گر پڑے، ان کا بوسہ لیا اور سخت رقت طبع کا اظہار فرمایا۔ صبر و استقامت کی بہترین مثالیں تھیں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں خود اہل کتاب تک ان کے معترف تھے۔ چنانچہ استیعاب میں ہے کہ جب صحابہ کرام شام میں گئے تو ایک اہل کتاب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے وہ اصحاب جو آروں سے چیرے اور سولی پر لٹکائے گئے ان سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والے نہ تھے۔ ام شریک ایمان لائیں تو ان کا اعزاء اقارب نے ان کو دھوم میں کھڑا کر دیا اور اس حالت میں روٹی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے تھے اور پانی تک نہیں پلاتے۔ جب اس طرح 3 دن گزر گئے تو ظالموں نے کہا کہ جس مذہب پر تم ہو اب اس کو چھوڑ دو۔ وہ اس قدر بدحواس ہو گئی تھی کہ ان جملوں کا مطلب ہی نہ سمجھ سکی۔ اب ان لوگوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بتایا تو سمجھی کہ توحید کا انکار مقصود ہے۔ بولی خدا کی قسم میں اسی عقیدے پر ہوں، خدا کی قسم میں اسی عقیدے پر ہوں۔ تو اس طرح دوستو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے تکلیفیں سہ کر اور اس طرح تکلیفیں اٹھا کر اپنے ایمان کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی سے ٹکرا گئے، ہر قسم کے مصائب کے پہاڑوں سے ٹکرا گئے، ہر قسم کے آنے والی آفات کے دلدل میں میرے دوستو کود گئے، لیکن ان کے جذبہ میں، ان کی استقامت میں، ان کے دوستو کسی چیز میں بھی ایک ذرہ کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی اور وہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کے ساتھ قائم رہے اور اسی جذبے کے ساتھ قائم رہے جو جذبہ اللہ کے نبی سے اسلام کے ذریعے سے ان کو ملا تھا۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے ہستیوں کے ساتھ ہمیں پوری زندگی محبت رکھنے اور ان کی نقش قدم پر چلنے اور ان جیسا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خاطر جان دینی پڑے تو جان دینے کے لیے بھی ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔